آپ نے فرمایا کہ آپ بالکل قرآن کو کوٹ کر کے بات کرتے ہیں مگر لوگ کافر کہتے ہیں. جی خیر کافر میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے، ہمارے لیے وہ معنی نہیں رکھتا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کافر کیا ہوتا. ہاں ان کو پتہ بھی نہیں. لیکن اس سارے تناظر میں جو اہم نقطہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اتفاق نہ کریں لوگ مگر ٹالریٹ تو کریں. یہ جو انٹالرنس ہے تھوڑی سی بھی ڈفرینٹ بات نہ سننے کے حوالے سے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے آج کے ماڈرن کانٹیکس میں؟ میرا تو یہ زور ہے اس بات پہ. یہ جو یعنی انٹالرنس آ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شیطان بیٹھا ہے، اور ہم اسلام بھی ہم اپنی انانیت کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں. میں مسلمان ہوں، میں صحیح ہوں. تو یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے انا کا. وہ انا کی وجہ سے انٹالرنس آئی ہے. سچا صوفی، سچا مسلمان جو ہے اس کو اپنے شیطان کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو نیگیٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور جس کو آپ یہ انٹالرنس جس میں آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھ جائیں یہ مسلمان ہے نہیں، یہ اپنی انانیت کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں وہ آگے جو ہے بڑھا رہا ہے فتنہ. اس میں معصومیت بھی ہے تھوڑی سی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معصومیت مجھے نظر نہیں آتی. جہالت کی وجہ سے ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ سچ اور غلط کیا ہے تو اسے آپ جہالت کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے ان پڑھ ہونا. جی ان لیٹرڈ. وہ تو ان لیٹرڈ تو مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں ملی کسی سے، مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے مشکل. ایک ہے جہالت. جی تو یہ جو جہالت ہے، یہ لفظ جو ہے عربی میں آیا ہے سریانی سے، جوہل. اور جوہل کا مطلب ہوتا ہے دل کی سیاہی. دل کی سیاہی. کیونکہ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا عالم الجاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. اتقوا عالم الجاہل. اچھا. کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. تو صحابہ کرام بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ عالم بھی اور جاہل بھی، یعنی یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. ہاں. قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود، کہ عالم جاہل عالم وہ ہے کہ جس کی زبان پر تو علم ہے لیکن اس کا دل جاہل ہے، یعنی اسود یعنی کالا ہے. اچھا، اب قرآن مجید کا جو گہرا مطالعہ کریں آپ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ اور یعنی فقہ جس کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ، وہ اللہ تعالیٰ اس دماغ کو عطا نہیں کرتا، وہ دل کو عطا کرتا ہے. تصوف یہی ہے کہ اس دل کے اندر سے جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو نکالا جائے. اصل اسلام یہی ہے کہ یہ جو دل کے اندر جوہل اندھیرا ہے اس میں اللہ کا نور آئے اور یہ اندھیرا یہاں سے نکلے. اگر دل میں نور نہ آئے، وہاں اندھیرا قائم رہے، تو پھر آپ چاہے جتنے بڑے عالم بن جائیں، نمازیں پڑھ لیں، وہ آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ ساری کہانی اسلام میں دل کی ہے. اب جیسے ایک سورۃ الشعراء میں یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اسلام پر جو لوگ عمل پیرا ہونا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سمجھ کہ وہ شخص، افمن وہ شخص، شرح اللہ صدرہ للاسلامی، کہ اللہ نے جس کی شرح صدر کر دی، للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ شخص ہوگا کہ جس کو اپنے رب کی طرف سے نور عطا ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کہا ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ
اولئک فی ضلال مبین. اب یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اصل اسلام کیا ہوگا اور گمراہی کیا ہوگی اللہ کی نظر میں. تو اللہ کی نظر میں اصل اسلام یہ ہوگا کہ شرع صدر ہو جائے, اور گمراہی اللہ کی نظر میں کیا ہوگی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں قساوت ہے. قساوت کہتے ہیں سختی کو, پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہونا. تو فرمایا کہ تباہی اس کے لیے ہوگی. اب تباہی کیا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. فویل, یہ لفظ ویل کا مطلب ہے تباہی. فا تو عربی کا صیغہ ہے کہ جو ایسا کرے. فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے اتنا سخت بنایا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اس میں داخل نہیں ہوتا, سرایت نہیں کرتا. جس طرح بجلی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کی کنڈکشن ہوتی ہے جی, کچھ میں نہیں, اور کچھ میں نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ دل ایسے ہیں جس میں اللہ کے نور کی کنڈکشن ہے, وہ مومن ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جس کے اندر اللہ کے نور پاس نہیں ہوتا. اچھا, اگر وہ اللہ کا نور, اللہ کا نام, اللہ کا ذکر کسی دل میں سرایت نہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اولئک فی ضلال مبین. پھر اگر کسی کے دل میں اللہ کا نام اور نور سرایت نہ کرتا ہو, اس کی داڑھی ناپنے کی ضرورت نہیں, اس کے سجدے دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس کی نمازیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ سراسر گمراہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک معیار ہے. نہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کی داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے, سمجھے. تو رحم دل انسان مومن ویسے ہی ہو گیا, کیونکہ اس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان نہ بھی ہو لیکن اس کا دل نرم ہو اور وہ رحم دل ہو اور اسے دوسرے کا درد ہو, اسے ہم کہہ سکیں گے کہ یہ مومن ہے. ہاں, میں اس طرف آ جاتا ہوں. اچھا, نہیں, آپ نے بڑا دلچسپ سوال, جی, آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کوئی بھی دین اختیار کریں, جی, لیکن آپ کا مومن بننا یا نہ بننا اس دنیا میں آنے کے بعد کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا, کیسے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بنایا اور سامنے اسمبل کر دیا, سب سامنے موجود. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا ہاں تمہارا رب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لذات, مصنوعی لذات ان کو دکھائے اور حکم دیا جس کو یہ پسند ہے لے لے. تو بہت سی روحیں دنیا کی لذات کی طرف لپکی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا یہ ان کی تقدیر میں دنیا لکھ دو. یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا, یا تو سرکار گوھر شاہی نے بیان فرمائی ہے یا پھر یہ یہودیوں کی کتاب میں ہے. اچھا, باقی حدیثوں میں نہیں ہے یہ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ میری روح سے وہاں بھاگی بھی ہوگی. مجھے نہیں. اچھا, تو وہ جو روحیں دنیا کی طرف لپکی, جی, تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کی جو ہے کتاب میں دنیا لکھ دو. اچھا, وہ ان کی تقدیر بن گئی. اس کے بعد جو ہے اللہ نے جنت کا نظارہ, مصنوعی نظارہ دکھایا اور پھر حکم ہوا کہ جس کو جنت چاہیے وہ اس طرف چلا جائے. تو بہت سے روحیں اس طرف لپکی. وہاں پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کی تقدیر میں جنت لکھ دو. اب ہونا وہی ہے دنیا میں آنے کے بعد جو وہاں ہو گیا. اچھا, ہاں, جو وہاں ہو گیا نا, طے ہو گیا. ہاں, ہونا دنیا میں وہی ہے. اچھا, اب کچھ روحیں جو ہیں کبھی دنیا کے لذات کی طرف دیکھ رہی تھی, کبھی جنت کی لذات کی طرف, یعنی وہ
ڈسائسو نہیں تھیں. They were pretty much indecisive. کنفیوز تھیں. ہاں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں, ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں. اب تو جو روح ہیں کچھ اس طرف دیکھ رہی تھی کچھ اس طرف دیکھ رہی تھی, وہ ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان کی جو تقدیر ہے اس کو بلینک رکھ دو, تقدیر معلق. اچھا. کہ دنیا میں جا کے جو یہ کریں گے اس کے مطابق ہی ان کی تقدیر ہو جائے گی. تو جو لوگ وہاں پر رب کی گواہی میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, سمجھے, تو وہ مومن ہیں. وہاں رب کی گواہی میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب وہ مومن روحیں زمین پر جب آئی ہیں تو کوئی کرسچن فیملی میں پیدا ہو گئی, کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہو گئی, کوئی سکھ گھرانے میں, لیکن ہیں وہ مومن. اچھا, یہ ہے باٹم لائن. آپ باٹم لائن یہ ہے وہ مومن. کوئی مذہب نہ بھی اختیار کریں تو انہوں نے اس وقت رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کے اثرات نظر آئیں گے. جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کوئی غریبوں کا درد ہوتا ہے, ان کی رحم دل ہوتا ہے, کوئی اس کی مدد کر رہا ہے, کوئی اس کی مدد کر رہا ہے. یہ جذبہ اسی لیے ہے کہ وہ ازلی مومن ہے. اچھا اچھا. یہاں پر اگر کوئی مذہب اختیار نہ بھی کرے تو بھی وہ مومن ہے کیونکہ اس نے وہاں کلمہ پڑھ لیا تھا. ایتھکس کی بات آ جاتی ہے. سر یہ گفتگو نہ ختم ہونے والی ہے, میں آپ دونوں کا بڑا قدردان ہوں. آخر میں اس کو سم اپ آپ کس طرح کریں گے؟ سم اپ اس کو اس طرح کریں کہ یہ ایک ہونے والی تھرڈ ورلڈ وار کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئیں ان میں فسطائیت ابھر کے آئی. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے آپ اسپین کی سول وار میں دیکھیے, ماشاءاللہ وہاں پہ بھی ڈکٹیٹر جو فرینکو تھا اس نے ڈیموکریسی کی تباہی کی موروکو کی فوجوں سے مل کے. ہمارا رول ہمیشہ سے بڑا اعلیٰ درجہ کا رہا ہے. اور اسی سے ہٹلر نکلا, اور ہٹلر اس لیے نکلا کیونکہ برطانیہ میں جو پرائم منسٹر چیمبرلین تھے ان کی اتنی ہوا کھسک رہی تھی جتنا آج کل ویسٹرن یورپ میں مرکل کی یا وہ سارے جو ہیں لیڈر ویسٹ یورپ کے, ناٹ ایسٹ یورپ, ان کا ہے کہ وہ فسطائیت یا اسلامو فیشزم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں کوئی نسل پرست نہ کہہ سکے. ان کی گلٹ یہ ہے کہ ہم نے 6 ملین یہودیوں کو ہماری وجہ سے موت آئی, تو اب یہ نہ ہو کہ پھر کوئی مر جائے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو دشمن ہے, جو ابن تیمیہ کی اولادیں آئی ہیں پچھلے 300-400 سال سے نکلتے ہوئے, وہ ان کو کھا جائیں گی. اور یہ جب موقع آئے گا کلیش کا, اس کے اندر مسلم برادرہڈ, جماعت اسلامی, اخوان المسلمین, ریپبلک آف قطر, کنگڈم آف سعودی عربیہ اور سب سے آگے ترکی کے اردوغان صاحب جو ہیں, یہ آپ دیکھیں گا کہ ہی ول لیڈ دس اینڈ دیر ول بی اے ہیوج confrontation between these two values. اب اس میں ماڈرنٹی سے آپ دیکھیے تو ایک شفٹ آتا ہے رینیسانس کے بعد کہ انڈیویجول رائٹس کیا ہیں اور کلیکٹیو رائٹس کیا ہیں. ہمارا کھیل اس وقت ہمارے کینیڈا میں بھی آئیڈینٹی پالیٹکس کا ہے. مسلمانوں کو ایز اے گروپ ٹریٹ کرو اور ان کے ووٹ حاصل کرو. برٹن میں ہر 20 میں سے 1 شخص مسلمان ہے اور برٹن کے جیلوں میں ہر 7 میں سے 1 قیدی مسلمان ہے. یہ میں آپ کو کرائم کی ٹینڈنسیز بتا رہا ہوں. جو ریپ کیسز ہیں اس میں 90% پاکستانی انوالو ہیں, جو ردرہم اور یہ جو گرومنگ کیسز ہیں اس میں. فرانس میں ایسے علاقے ہیں جہاں فرانس کی پولیس نہیں جا سکتی, انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے ہیں. اور جرمنی میں ایک مسجد پہ ریڈ ہوئی جس کے اندر 100 AK-47 کلاشنکووز ملی مسجد سے باہر کمپاؤنڈ میں. یہ سین کھڑا ہو رہا.